اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کرتے ہیں پہلے رکوع سے پارہ نمبر 2 کی۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ رب العزت نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عنقریب جو لوگ جو بے وقوف ہیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں ماننے والے ہیں، نہیں سمجھنے والے ہیں، وہ در حقیقت بے وقوف ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عنقریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر یہ تھے، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور ان کے ساتھی تھے، جس قبلے پر یہ تھے، تو کس چیز نے ان کو یہاں سے ہٹا دیا؟ کیا ان کو وہ قبلہ پسند نہیں تھا جس وجہ سے انہوں نے یہ قبلہ چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے کیا وجہ تھی کہ اس قبلے کو چھوڑ دیا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے ہجرت کرنے کے لیے مدینہ جب تشریف لے گئے تو 16 سے 17 مہینے تک انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے وہ نماز پڑھیں۔ ان کی یہ خواہش تھی کیونکہ خانہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ خانہ کعبہ تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا اللہ تعالیٰ سے بار بار فرماتے بھی اور بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر بھی اللہ سے کی طرف دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ قبلے کو تبدیل کر دیں۔ تو آخر کار کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور قبلے کو تحویل کر دیا گیا، جس پر یہودیوں اور عیسائیوں دونوں نے یہ واویلا مچا دیا کہ یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ انہوں نے قبلے کو کیوں تبدیل کر دیا ہے۔ حالانکہ نماز اللہ کی ایک عبادت ہے اور عبادت کرنا ہر عبادت کرنے والے کو جس طرح حکم ہوتا ہے وہ اسی طرح کرنے کا پابند ہوتا ہے نا۔ ایسا تو نہیں کہ ہر کوئی اپنی مرضی سے جس طرف چاہے وہ موڑ کر پڑھنا شروع کر دے۔ تو نہیں لگتا تھا کہ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ وہ قبلے سے پھر گئے ہیں، کیونکہ یہ قبلہ تو بیت المقدس کتنے عرصے سے وہی قبلہ چلتا آ رہا ہے۔ تو انہیں یہ اس چیز پہ بڑا مشکل محسوس ہوئی اور انہوں نے بڑی واویلی مچائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جواب کے لیے ان عیسائیوں اور یہودیوں کو جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، کہ کہہ دیجیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو اس لیے ان کا یہ سب کچھ کہنا بالکل کسی کام کا نہیں ہے۔ اور یہ جب تحویل قبلہ ہوا تھا یہ عصر کی نماز کے دوران ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور عصر کی نماز پڑھاتے وقت ہی رکوع کی حالت میں ہی انہوں نے قبلے کا رخ جب تبدیل ہونے کا حکم آیا تو رکوع کی حالت میں ہی انہوں نے قبلے کا رخ تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد اگلی آیت کو ہم لوگ اب دیکھتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے وسط امت بنایا، وہ امت جو عدل و انصاف پر چلنے والی امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسط امت کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا کہ آپ کو، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وسط امت کیوں بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم سب کے سب ہم یعنی کہ ہم امت ہو جائیں گواہ، کن لوگوں پر؟ ان لوگوں پر جو کہ ایمان بھی لائے اور وہ رسولوں پر بھی گواہ ہو جائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایمان، اللہ تعالیٰ کا دین لے کر آئے تھے۔ یعنی کہ ہم پر ایک بڑی اہم ذمہ داری آ گئی ہے، کیونکہ ہماری ایمان کا یہ بہت بڑا حصہ ہے کہ ہم سارے کے سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ ہمارے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے نبیوں کو نہیں مانتے ہیں، وہ کچھ نبیوں کو مانتے ہیں اور کچھ نبیوں کے انکار کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسط امت اس لیے بنایا کہ ہم گواہی دینے والے ہیں تمام رسولوں کی بھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دین لے کر آئے تھے۔ اور وسط کے معنی بیسیکلی ہوتے ہیں درمیان کی، لیکن یہ بہتر اور افضل کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہمیں سب سے بہتر اللہ تعالیٰ نے قبلہ عطا کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سب سے بہترین امت بھی بنایا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اسی طرح سے سورۃ الحج میں فرماتے ہیں لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ
فتکونوا شہداء علی الناس، یعنی کہ رسول پر اور تم لوگوں پر گواہ ہو، رسول تم پر اور تم لوگوں پر گواہ ہو، ٹھیک ہے، کہ ہم لوگوں پر گواہ ہیں، کہ ہم اس چیز کی گواہی دینے والے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ہی دین لے کر آئے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا دین کیا ہے؟ اسلام۔ اللہ کا دین کیا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس حدیث میں اس بارے میں مختلف حدیث میں ذکر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے قیامت والے دن پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا، تو وہ اسبات میں یعنی کہ ہاں میں جواب دیں گے، اور وہ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ تمہارا کوئی گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت یہ گواہی دینے والے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کا وہ سارا کا سارا، اللہ تعالیٰ کی ساری کی ساری مانتے ہم نے لوگوں تک پہنچا دی ہیں۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن کے اندر بار بار تمام نبیوں کا ذکر پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گواہ ٹھہرا دیا ہے، تو ہم گواہی کب دیں گے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم وہ گواہی نہیں دے سکیں گے۔ اس لیے ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کے لیے قرآن کا علم لازمی حاصل کریں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم۔ اب کیا ہوا کہ جو صحابہ کرام تھے اچھا ان میں سے کچھ لوگوں نے تو اللہ تعالیٰ کی نے جو قبلہ دیا اس کو انہوں نے مان لیا اور اتباع بھی کر لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کی بھی، اور انہوں نے فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سن کر، کیونکہ کچھ یہودی بھی اسلام لے آئے تھے اور وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور انہوں نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کی پیروی کی اور فوراً اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ لیکن کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے دونوں ایریا پر فوراً پھر گئے، یعنی کہ انہوں نے مکمل طور پر انکار کر دیا اور انہوں نے اقرار نہیں کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں مانا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو اپنی ایریوں پر پلٹ گئے، یعنی کہ انہوں نے مکمل طور پر انہوں نے اس قبلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اگر وہ یہودیت سے اسلام کی طرف آئے بھی تو ان قبلے کی تحویل کی وجہ سے، چونکہ ان کے دلوں میں منافقت تھی، اس وجہ سے واپس اپنے دین کی طرف پلٹ گئے۔ اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ البتہ یہ بھاری ضرور تھا، لیکن ان لوگوں کے لیے ہرگز یہ بھاری نہیں تھا جو کہ ایمان لانے والے تھے۔ بے شک ہدایت اللہ ہی کی طرف ہے، اور بے شک اللہ ہی تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو ہدایت دینے والا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب صحابہ کرام کو بڑا پریشانی لاحق ہوگی کہ اب تو قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری نمازیں جو ہم نے پڑھی وہ ساری کی ساری نمازیں ضائع ہو گئی جو ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ضائع کرنے والا تمہارے ایمان کو۔ یہ کیوں الفاظ استعمال کیے گئے؟ اس لیے استعمال کیے گئے ہیں کیونکہ ایمان کا سب سے پہلا حصہ نماز ہے۔ اگر انہوں نے نماز پڑھی ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ وہ انسانوں پر رحم کرتا ہے، وہ ہر کسی پر شفقت کرتا ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کے اعمال کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں سے یاد رکھیے کہ اگر ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، ہم بر وقت نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو ضائع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں فرما رہی ہیں کہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ تو ایمان کا سب سے پہلا حصہ ہماری نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف پلٹتا ہوا اور اللہ کی طرف اللہ کو پکارتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ اپنا قبلہ تبدیل کر کے
बैतुल मुकद्दस की बजाय मस्जिद अल हराम को अपना किबला बनवाना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बस हम आपके चेहरे को फेर देते हैं उस तरफ जिस तरफ आपका दिल राजी है और जिस तरफ आप चाहते हैं। और ये बात यहूदियों और ईसाइयों की किताबों में लिखा हुआ था कि आखिरी नबी का किबला खाना काबा होगा, इनकी किताबों में वाज़ेह था ये बात। उसके बावजूद भी उन्होंने इस बात को नहीं माना। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बस हमने उनके चेहरों को, उनके चेहरे को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को मोड़ दिया किस जानिब? मस्जिद अल हराम की जानिब। वहैथुमा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शत्रहु, तो जहाँ कहीं भी तुम हो, तुम सब के सब अपने चेहरों को फेर लो इस जानिब, किस जानिब? मस्जिद अल हराम की जानिब। वइन्नल्लज़ीना ऊतुल किताबा लयअलमूना अन्नहुल हक़, और वो सारे के सारे लोग जिनको आसमानी किताबें दी गई, यानी कि यहूद और नसारा दोनों की बात की जा रही है, कि जिनको ये किताब दी गई वो जानते थे ये बात कि हक क्या है, सच क्या है, कि अल्लाह की तरफ से ये बात वो जानते हैं कि अल्लाह ने इस किबले को तहवील करके खाना काबा ही करना था। लेकिन चूंकि उनके दिलों में हसद था, चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम से नहीं आए थे और उनको अपने किबले के वो नहीं फिर जब वो तब्दील करवाना चाहते थे, वो अपने आप को बढ़तर ही रखना चाहते थे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो ये जानते हैं, जिन लोगों को किताब दी गई है वो ये जानते हैं कि हक और सच क्या है, और अल्लाह ताला बेखबर हरगिज नहीं है, बेखबर उनके उन सारे के सारे अमल से, उनकी सारी ख्वाहिशात से, उनके दिलों के राजों से बेखबर हरगिज नहीं है। वो जानता है कि उनके दिलों में क्या राज छुपे हुए हैं, उनके दिलों में क्या एहसासात हैं और वो क्या चाहते हैं। वो अपनी अपनी बातों को अल्लाह से नहीं छुपा सकते। वला इन वला इन आतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्ली आयातिन मा तबिउ क़िबलतका। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वो सारे के सारे लोग अगरचे अहले किताब की को तमाम दलीलें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दें, लेकिन वो अब आपके किबले की पैरवी हरगिज नहीं करेंगे। आतैतल्लज़ीना, आप उनको दे दें सारी की सारी दलीलें दे दें जिनको हमने किताब दी है, बिकुल्ली आयातिन, सारी निशानियां आप उनको दे दें, हर निशानी आप उनको दे दें, मा तबिउ, नहीं वो पैरवी करेंगे किबलता का, आपके किबले की हरगिज पैरवी नहीं करेंगे, हसद की वजह से, तकब्बुर की वजह से। वमा अंत बिताबिन किबलतहुम, और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और ना आप उनके किबले को मानने वाले हैं, ना आप उनके किबले को मानेंगे और ना वो आपके किबले को मानेंगे। वमा बादुम बिताबिन किबलत बाद, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और ना ये आपस में एक दूसरे के किबले को मानने वाले हैं। क्यों ये आपस को एक दूसरे के किबले को भी नहीं मानते? यहूद किबला किबला सुखराई बैतुल मुकद्दस और ईसाइयों का बैतुल मुकद्दस की शर्की जानिब है, यानी कि उनका एक का मशरिक की तरफ है और दूसरा का दूसरी सिमत में है। दोनों यहूद और नसरानी हालांकि दोनों बैतुल मुकद्दस की तरफ ही मुंह करके रुख करके अपनी इबादतें करते हैं, लेकिन उनके भी किबलों के रुख मुख्तलिफ हैं। एक ने मशरिक रखा हुआ है, एक ने मगरिब रखा हुआ है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वो वमा बादुहुम बिताबिन किबलत बाद, आपस में भी वो एक दूसरे के किबले की किबले को फॉलो करने वाले नहीं है। तो वो जब आपस में ही बने हुए नहीं है तो फिर वो आपके किबले की पैरवी कैसे करेंगे? वला अनित वला वला इनित्तबअत अहवाअहुम मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और अगर आप बावजूद इसके कि आपके पास इल्म आ गया है, इल्म मिनल इल्मी, इल्म आपके पास अल्लाह ताला ने भेज दिया है, और अगर आपने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी कर ली, जो उनकी ख्वाहिश है कि आप उनकी किबले की पैरवी कर लें, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इन्नका इज़ल लमिनज़ ज़ालिमीन, तो तब आप जालिमों में से हो जाएंगे। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअरिफूनहु कमा यअरिफून अब्नाअहुम, ये वो लोग हैं जिनको किताब दी गई है, तमाम अहले किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनकी निशानियों को बिल्कुल ऐसे ही पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं, उनके चेहरों को देखकर पहचान लेते हैं। व इन फरीक़म मिनहुम ला यक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून, तो ये फरीक एक गिरोह इनमें से क्या करता है कि अल्लाह की हक बातों को छुपा लेता है, हालांकि वो जानते हैं कि हक और सच क्या है, उसके बावजूद भी वो हक और सच को छुपाते हैं। अल हक में रब्बिका फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि आपके रब की तरफ से यही हक है, यही सच है, और खबरदार हो जाओ कि आप शक करने वालों में से हरगिज ना होना, आप लोगों में से कोई भी
शक करने वालों में शामिल ना होना। अहले किताब के एक फरीक को हक की छुपाने का मुलजिम करार दिया गया क्योंकि उनमें से एक फरीक अब्दुल्लाह बिन सलाम जैसे लोगों का भी था, जो अपने सच्चाई की वजह से और अपने ईमान की वजह से, क्योंकि वो उनको अपने दीन का बहुत अच्छा इल्म था, बहुत अच्छे दीन पर चलने वाले थे, उन्होंने ईमान को कबूल किया, इस्लाम को कबूल किया, वो मुसलमान हो गए। तो अल्लाह ताला ने इसलिए सबको नहीं कहा, यहाँ पर अल्लाह ताला ने सब यहूदियों को नहीं कहा, अल्लाह ताला ने कहा फरीक़म मिनहुम, कि एक फरीक उनमें से जिनको किताबें दी गई हैं उनमें से एक ग्रोह जो है वो अल्लाह की हक की बातों को छुपाने वाला था। और हालांकि वो जानते थे हक और सच क्या है, जिन लोगों के पास सही इल्म था दीन का, जिन लोगों को सही तौरात का इल्म था, उन लोगों ने, जिन लोगों को हसद नहीं था, जो सही इल्म जानते थे, उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया और उन्होंने अल्लाह की हक बातों को नहीं छुपाया। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर फरीकन, यहाँ पर इसमें नकरा इस्तेमाल किया, जिसके लिए हम यहाँ पर इसका तर्जुमा करेंगे एक गिरोह। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने इसमें नकरा क्यों इस्तेमाल किया, ताकि हमें पता चल जाए कि एक गिरोह की बात की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा रकू कंप्लीट हो गया। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।